السلام علیکم دوستو، جب میں نے رفع دان کے ساتھ نماز شروع کی تو ہمارے علاقے کا ایک مفتی ہے، اس نے مجھے بلوا لیا اور کہا کہ تم رفع دان سے نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر مجھے انجینئر محمد علی مرزا کی کٹی ہوئی ویڈیو دکھانے لگا جو آدھے جملے کی تھی، مکمل جملے کی نہیں تھی، اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ تو گستاخ ہے، تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی انجینئر کے لیے دفاع کے لیے میں نہیں آیا، مجھے یہ بتاؤ کہ منسوخ ہے، کیسے منسوخ ہے، کوئی دلائل دو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، غیر اللہ سے مدد پر بھی بات ہوئی، اور بدعت پر بھی، اور بہت سارے مسئلوں پر۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حنفیوں کے پاس کون سے دلائل ہوتے ہیں، بس صرف جذبات سے چلتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات اس نے یہ بھی کی کہ جو قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس دن وہ پہلی بات سنا کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے ان میں چل رہا ہے کہ جو قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آپ اعتبار نہیں کریں گے، ابھی ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں مولوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی بھی ویڈیو دکھائیں گے کہ کیا واقعی قرآن مجید پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے یا ہدایت پاتا ہے۔ چلے سنیں یہ ویڈیو۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی۔ اتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے، یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائیوں، اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن حکیم کے وہ عقائد جو بالکل ننگی تلوار کی طرح ہیں ان کتاب نہیں لا پاتے، تو وہ کہتے ہیں اب چھٹکارا یہی ہے کہ اس طرح کی آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں کہ مت سنا کرو اس قرآن کو، اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پالو۔ یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے خلاف کامیابی کا واحد راستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا جائے، جسے کہتے ہیں نا ہم پچ کھود دی جائے، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ قرآن پر غالب آنے کا وہ راستہ یہی سمجھتے تھے کفار مکہ بھی کہ نبی علیہ السلام کی بات کوئی نہ سنے، کیونکہ جو بات سنتا تھا اس کے دل کو اپیل کرتی تھی، وہ ہدایت قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ انہی کی باقیات ہیں جو امت میں پھر اس طریقے سے شیطان نے ٹریول کروائیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک پڑھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں، اور اس تکلیف سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم جن قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تھا، تو وہ بچپن سے ہمارے دماغ میں نا یہ آیت ڈالا کرتے تھے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا، اور آیت کو بھی مکمل پیش نہیں کیا، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا۔ یعنی جرموں کی ایک داستان ہے جو اس قرآن کے ساتھ کی گئی۔ پہلے تو میں صرف عقلاً آپ سے بات کرتا ہوں، کیا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے یا گمراہی پھیلانے والی کتاب ہے؟ یہ پہلے ہمیں طے کرنا ہے۔ کتاب ہدایت، کتاب ہدایت، تو ہدایت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ پھر گمراہ کسی کو نہیں کرے گی، یہ طے ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے جس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو وہ سر آیت آپ خود بھی ایک دفعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پوری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جائے گا، اس میں تو یہ بات ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کی ماننا چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور قرآن گمراہ کرتا ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کے سو کالڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں علماء سو، وہ اپنی جب بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی لون ڈال رہے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں خریدنا کسی نے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہ آپ پڑھا دیں، انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھا دیں، تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ذرا مشکل ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں۔ یہ انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کے آپ کو دے دیا ہے، وہ نچوڑ ایسے نہیں نکالا، ایسے کر کے نکالا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے کا بنسبت اللہ کے، کیونکہ اللہ کی کتاب مشکل، نعوذ باللہ، ان کی آسان، نعوذ باللہ۔ قرآن پورے میں کہیں آیا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے،
تو ہے کوئی اس کتاب سے دور بھاگنے والا؟ کیوں جی رضوان بھائی؟ برخلاف آیا ہے ایک صورت میں کم از کم 5 مرتبہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ القمر میں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آ رہے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو آیت سورۃ البقرہ کی پیش کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ زور و شور سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوتا اور خود گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو ان کو کہیں گے آپ کیوں گمراہ ہوئے ہیں؟ آپ نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، آپ کو کس نے گمراہ کر دیا؟ ہم تو چلے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں نعوذ باللہ، آپ کیسے گمراہ ہوئے؟ آپ نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں تھا، آپ کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو یہ آیت آپ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں. بیسیکلی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایک اعتراضات جڑے گئے کافروں کی طرف سے. ان میں سے ایک اعتراض قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اوپر تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے، مختلف مثالیں، ایون ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے نام کے اوپر باقاعدہ سورتوں کے نام ہے. سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو عربی کے اندر. اس طریقے سے سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. تو کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ یہ مکڑی کی اور گائے کی یہ چھوٹی موٹی جو مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کریں. تو یہ قرآن پاک کے اسلوب پہ اعتراض کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا. قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ نے آسان بنا دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی قرآن ہے، کیونکہ نصیحت اور ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. وہ ایک موچی کی ضرورت بھی ہے، وہ ایک ریڑھی بان کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی بھی ہے، وہ ایک انجینئر کی بھی ہے، وہ ایک عالم کی بھی ہے، وہ ایک جاہل کی بھی ضرورت ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ ڈیٹم لیول کی تعلیمات جو ہدایت کے لیے چاہیے ہے وہ اتنی آسان ہونی چاہیے جو ہر بندے کو سمجھ آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پوری آیت پڑھنے لگا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. تم تو مکڑی کی بات کر رہے تھے نا، اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے نا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس پہ اللہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا. اکثر لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، پنجابی میں کیوں الفاظ بول دیتے ہیں؟ بالکل آپ بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو عام ان پڑھ والوں کی اس لیے ہے کہ میں نے ان پڑھ کو بھی سمجھانا ہے، میں نے خالی انجینئرز اور ڈاکٹرز کو بھی سمجھانا ہے. تو یہی اعتراض قرآن پہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، ذرا مشکل الفاظ ہونے چاہیے، لگے یار کو پڑھ لکھے بندے کی کتاب ہے. اور اللہ نے کہا میں بڑا پڑھا لکھا ہونے تو دسنا نہیں ہے، میں نے آپ پہ دھاک نہیں اپنے علم کی بٹھانی بلکہ بات سمجھانی ہے. اس کے لیے مجھے مخاطب کے لیول پہ بھی اترنا پڑے گا تو مجھے کوئی حیا نہیں آئے گی. یار کتنا ہمدرد ہے ہمارا رب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے. سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ جو کفار کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی. ایک جھاڑو پھرتا ہے نا تو کس طرح جالے صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا کمزور ایمان ہے. تو اس سے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی آ جائے گی کہ واقعی جالے تو ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے، کئی بار صاف بھی کیے ہوں گے کہ واقعی وہ کتنی محنت سے وہ بناتی ہے مکڑی جالا، اور ایک چڑلو پھیرتا ہے تو فارغ جالا. تو اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان تو یہ ہے، کافروں کے ایمان جو توحید سے خالی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا کہ یہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ واقعی بات ماننے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لائے ہیں، یا بات ماننا چاہتے ہیں یا مان چکے ہیں، دونوں معنی درست ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ الحق ہے، یعنی قرآن ایک پرپسفل کتاب ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں، جو جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں جنہوں نے کان چٹا ہے، جو کوے کو سفید کہنا چاہتے ہیں. اب جو کوے کو سفید کہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کوہ تو کالا ہی رہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو تلے ہوئے ہیں نا کفر کرنے کے اوپر، انکار کرنے کے اوپر،
تو ان کی روش کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے؟ بات کرنی ہے کوئی ذرا کوئی مشکل جو ہے وہ شستہ قسم کی عربی کے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں. اللہ کو کیا ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال بیان کر کے یا اور کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کر کے. مکھی کی مثال بھی آئی ہے نا قرآن میں، سورۃ الحج میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں وہ ہستیاں یہ خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس نہیں چھین سکتے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو کتنے ہی کمزور ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں ان سے، اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے. تو مکھی کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے. اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آ رہا ہے وہ ٹانٹ کی شکل میں ہے، تانے کی شکل میں ہے. پنجابی جیسے کہنا ہے میڑا، غصے کا اظہار ہے. یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے ابھی. جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے، تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیقی چیز کی. یہ تو ٹیکنیکل جواب دے دیا. ایک پھکی والا جواب بھی آ رہا ہے. یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے، الزامی جواب ہے. پہلے علمی جواب دیا، اس سے جن کا کیڑا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، جن کا اس سے نہیں نکلنا نا ان کے لیے پھکی والا جواب ہوتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے علمی جواب دیا کہ اللہ حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی مثال بیان کرے، اس کا مقصد تو بات سمجھانا ہے. اور ساتھ ہی اسی آیت میں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کیا ملتا ہے اللہ کو، اللہ نے کہا اچھا میں نے سمجھا بھی دیا پھر بھی تم اس میں جو ہے وہ تجربی اختیار کر رہے ہو. جو دل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دے. یہ عربی لنگوسٹک کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. مراد یہ کہ قرآن آئے گا تو دو پارٹیاں بنیں گی، ایک قرآن کے ماننے والے، انکار کرنے والے. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو دو پارٹیاں بن گئی نا، کافر اور مسلم. تو اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں. اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہوں گے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے. تو نبی کس لیے دنیا میں آئے؟ تاکہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں. حالانکہ نبی علیہ السلام دوزخ میں بھیجنے نہیں آئے تھے، وہ بھیجنے جنت میں آئے تھے، لیکن نبی کا انکار کر کے الٹیمیٹلی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں جہنم میں بھیجا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ یہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں. مراد جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہو، قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو. جو قرآن کا انکار کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے گا. یعنی جو قرآن کو مان لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جو قرآن کا انکار کریں گے ان کو گمراہی ملے گی. لہٰذا قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن ہدایت ہی دیتا ہے. قرآن کا انکار کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. اور ساتھ ہی آ گیا اسی آیت میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے. جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرے گا. او جی ہدی للمتقین آیا، جی ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے. اچھا ہدی للمتقین آیا تو آج ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں تو کہیں پرہیزگاروں کا ذکر ہی نہیں آیا، نیکوکاروں کا ذکر ہی نہیں. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اچھا نبی علیہ السلام کا بھی نام الفرقان ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو یہ بات کہنے کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں. مراد یہ کہ یہ سبب بنے گا کہ جو قرآن کو مان لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. حالانکہ سورۃ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام قیامت والے دن شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کی تعلیمات کو چھوڑے گا، اس کی شکایت نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے تو کہ بھئی قرآن پاک کا انکار کر کے شکایت لگ جائے گی لوگوں کا.
تو جب شکایت لگے گی تو وہ جائیں گے دوزخ میں. تو کس کی وجہ سے گئے دوزخ میں؟ قرآن کی وجہ سے. لیکن قرآن نے نہیں بھیجا, قرآن کی وجہ سے, اس لیے کہ قرآن کا انکار کیا. کافر دوزخ میں جائیں گے اللہ کی وجہ سے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا. ایک معنوں میں بلیم تو درست ہے کہ آزمائش کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا, لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کے کیا, وہ تو عقیدہ کفر ہے. اب ادھر بھی آ جائے, اگر کوئی کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے, وہ عقیدہ کفر ہے. اور اگر قرآن کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ قرآن کا انکار کر کے لوگ دوزخ میں جائیں گے, اس وجہ سے قرآن نے انہیں دوزخ میں بھیجا, تو ہمارا بالکل درست ہے. سمجھ آ گئی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام فرماتے ہیں نا, حدیث شفاعت جو ہے, نبی اسلام کو بار بار اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا کہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں دوزخ سے نکال کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری دفعہ جب جاؤں گا نا دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے, تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ, اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے, اور وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا. قرآن نے جنت میں جانے سے کسے روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور نبی اسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میں اپنی اس دعا سے قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے. تو وہاں پہ بھی قرآن نے روک لیا. کیا مراد ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے لوگ جنت میں نہ جائیں؟ نہیں, قرآن کا انکار جس نے کیا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی لوگوں پہ یہ آزمائش آتی ہے کہ وہ قرآن کی بات ماننے اور وہ انکار کرتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا, جو یہاں الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو لوگ بات ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے کیونکہ وہ بات ماننا چاہتے ہیں. قرآن سراپا ہدایت ہے. آپ اگر کافر کو کہہ دیں یہ کتاب میں آپ کو دینے لگوں, یہ پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں, ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں, وہ کہے گا سر کول ہی رکھو. تو میرے نزدیک تو یہ کلمات کفر ہے اگر کوئی اسی انٹینشن میں بول رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا قرآن گمراہ کرتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, کہ قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے, وہ کافر ہے. وہ بیسیکلی اس لیے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو نا قرآن سے دور کریں, کیونکہ ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے, آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ کہتے ہیں یار قرآن سے ہی جان چھڑا دیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے نا, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے اکثریت جن و انس کی پیدا کی ہے دوزخ کے لیے. اب اس کو میں لے لوں اور پوری آیت نہ پڑھوں تو مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ دوزخ کا ایندھن بنے گے نا, یہ مطلب نہیں ہے. ساتھ یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے انہیں دل دیے تھے لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں, عقل دی تھی سوچا نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ہم نے آنکھیں دی تھی عبرت حاصل کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کبھی دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھا, غور و تفکر نہیں کیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ہم نے کان تو دیے تھے لیکن انہوں نے کبھی سنا نہیں. وہی بات وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, اور پھر سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 کافروں کے بارے میں, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کافر کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, بس انہوں نے اپنے اصلی جرم کو مان لیا ہے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, اب ان پہ پھٹکار ہو ان دوزخ والوں پہ. یعنی جرم ماننے سے جرم معاف نہیں ہوگا, جرم ماننے سے جرم صرف موت کے غرغرے سے پہلے ہی معاف ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے, آخرت میں نہیں, ادھر توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو عقل دی, آنکھیں دی, کان استعمال نہیں کیا. اولئک کالانعام, وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں. بل ہم اضل, بلکہ یہ چوپایوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, اور یہ اصل میں غافل لوگ ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے. ولا تقف ما ليس لك به علم, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو یہاں پہ بھی اللہ نے کثرت کے ساتھ جنوں انس دوزخ کے لیے پیدا کیے. کیا مطلب کہ بنائے اس لیے ہیں تاکہ ان کو جس طرح
لکڑیاں جمع کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے، تو اللہ نے بھی یہ لکڑیاں پیدا کر دی ہیں دوزخ کے لیے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ انکار کر کے خود ہدایت بھی خود حاصل کر دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، فلا شکری. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنے ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. ہر راستہ ان کو اللہ تک لے جائے گا، وہ مخلص ہوں. تو اللہ کو ہی نہیں کہہ رہا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے، لہٰذا جو لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں وہ اپنی توبہ کریں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر مثالیں دینا کہ جی غلام احمد قادیانی ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے. سر قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوا، وہ گمراہ شخص تھا جو قرآن بھی پڑھتا تھا. اور آپ جو اتنی باتیں کھول کے بول رہے ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے علماء اور بزرگوں میں سے بھی اکثر کو گمراہ سمجھتے ہیں. اکثر ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، پورے قرآن کی تفسیر لے کے فوت ہو گئے 6-6 8-8 جلدوں کے اندر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے ان کو یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ آیا. تو لعنت ہے ایسی سمجھ کے اوپر کہ آپ پوری تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں اور آپ کو یہی نہ بات سمجھ آئے. بابوں کو پکارتے ہیں، تو تفسیریں لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں چاہا، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کیا. سورۃ الجمعہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو گدھا کیا کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے؟ نیور. اس نے صرف بوجھ ہی لادا ہوا ہے. تو اللہ نے علماء یہود کو یہ کہا ہے کہ تم گدھوں کی مانند ہو. یہ ان کی مثال ہے کہ جو لوگ کتابیں تو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں، اپنے مدرسوں میں سجا کے رکھتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے. جو استفادہ کر لیں ان کو انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جو استفادہ نہ کریں ان کے لیے گدھے کا سرٹیفکیٹ ہے. تو گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہیں اور اس سے استفادہ نہیں کرتے، نہ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ انہی کے اوپر ہی مثال فٹ ہوتی. گدھے کی مثال بھی ان کو کہا گیا. اور صحیح بخاری مسلم میں تو حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنے امت کے علماء کو گدھوں کی مانند دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کولو کا بیل کاٹتا ہے. پانی نکالنے کے لیے پرانے زمانے میں گندم کے دانوں کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے نا اوپر وہ چلائے جاتے تھے، گدھے چلائے جاتے تھے اپنی انتڑیوں کے گرد. اور کتے کی مثال میں نے بتایا نا سورۃ الاعراف میں یہ جو آیات ہیں، ان سے پیچھے 175-6 میں بلعام بن بعورہ یہودی عالم کو اللہ نے کہا یہ کتے کی مثال ہے کہ اس کو ہم نے اتنا علم دیا تھا لیکن پھر یہ پستی میں جا کے گرا، دنیا کا کتا بن گیا. اب یہ اس کتے کی مثال ہے جو جسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے. ان کو کام کرے تب بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تب بھی ہانپتا ہے. تو علماء کا بھی، علماء سو کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کام کریں تب بھی چندہ مانگتے ہیں، نہ کریں تب بھی چندہ مانگتے ہیں. علماء سو کی، میں علماء حق کی نہیں، میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں علماء حق کی، لیکن کسی نے غلطی سے بھی مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ علماء حق ہے کون ہے، کیونکہ میرے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی. تو اس کو آپ بس اسی طرح رہنے دیں کہ ہم علماء کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں، علماء حق کا. اور علماء سو کے تو آپ بھی خلاف ہیں، اور میں کہتا ہوں علماء سو کے خلاف ہونے پہ اجماع ہے. آپ بریلوی سے پوچھیں دیوبندیوں کے علماء کہتے ہیں علماء سو ہیں، دیوبندیوں سے پوچھیں کہتے ہیں بریلویوں کے علماء سو ہیں. اچھا، اور علماء سو ہی وجہ ہے لوگوں کی گمراہی کی، اس میں بھی اجماع ہے. آپ بریلوی سے پوچھیں یار یہ دیوبندیوں کی مت کس نے ماری ہے، کہتے ہیں مولویوں نے ماری ہے. سارے نے، ہاں جی سارے نہیں، وہ ہے جی پچھو سارے ایک نے. اور دیوبندیوں سے پوچھیں یار یہ بریلویوں کی مت کس نے ماری ہو، کہیں گے یار ان کے مولویوں نے. تو ساری بریلوی غلط ہے، تو سارے ہی غلط رہے نا جی. ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ فرق کیا کریں، بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں، علماء سو علماء حق. خود یہ اپنے علاوہ سب کو علماء سو کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. یہ کہہ کے دیکھیں نا، پھر آپ پوچھیں کون ہے اچھے، نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ صرف آپ کا پردہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو جی. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. غدیر خون کی حدیث جو اپنے منہج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں 6225 سے 6228 کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بات تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ وہی جملہ آگے جو میں نے کہا تھا، جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا سے مراد ہے قرآن کو چھوڑنے والے، ویہدی بہ کثیرا سے مراد ہے قرآن کو پکڑنے والے. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو یہاں پہ بھی آپ فرمایا ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی رسی ہے. اور بلکہ آپ کو مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب میں ملے گا، اس میں آگے الفاظ ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے. تمہیں خوشخبری ہو کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. سر یہ بڑی بات ہے. قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اور یہی وہ رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. آپ اس آیت کی ذرا تفسیر لوگوں سے پوچھیں نا, وہ کہیں گے جی رسی دیکھیں جی, رسی میں کئی بل ہوتے ہیں, کئی ریشوں سے مل کے رسی بنتی ہے. ایک اولیاء اللہ کی محبت کا ریشہ ہے, ایک علماء کی محبت کا ریشہ ہے, ایک صحابہ کی محبت کا ریشہ ہے, ایک اہل بیت کی محبت کا ریشہ. او اللہ کے بندے, وہ کہانیاں بند کرو, نبی اسلام نے خود بتا دیا یہ کیا ہے. وہ محبتیں اپنی جگہ رکھیں آپ, لیکن قرآن کی تو تعریف نہ کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں اللہ کی رسی ہے قرآن. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن میں صحابہ, اہل بیت, بزرگان دین سب کا ذکر ہے, لیکن ان کو پتہ ہے ان کے جو بزرگان دین ہیں نا وہ تو غلط ہی ثابت ہوتے ہیں نا قرآن پڑھ کے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو پھر آپ نے ٹھیک ہو گیا. تو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا سے بھی سنا اور حنفی علماء سے بھی سنا. کیا دوستو آپ بتائیں, کیا قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے سے کیا انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ تو دوستو قرآن مجید سے پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا, اور قرآن مجید میں پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, صرف پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے. اور جو یہ بہانے بناتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں ہے کہ سارے جہاں کافر تھے وہ قتل کر دو, تو دیکھو یہ بات لے کر تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس عقل نہیں ہے. بس اگر دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو, کوئی بھی انسان ہو, اس کا اگر آدھا جملہ کسی کو بتایا جائے نا تو وہ غلط مطلب نکالتا ہے. جب پورا مطلب پوری بات پڑھو گے, سنو گے, تو پھر سمجھ لگے کہ یہ بات کیا ہے. یہ قرآن مجید پر تو اعتراض کرتے ہیں بھی, دیکھو یہ آیت پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اپنے بابوں پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ اس کی آدھی باتیں دکھا کر بھی دیکھو یہ بات ہے, ایسے گمراہ ہو سکتے ہیں, مکمل بات سنو. اصل بات یہ ہے جو بات آدھی سنتا ہے یا آدھی کسی کی تھوڑی سی بات سن کر اس پر عمل کر دیتا ہے اور تحقیق نہیں کرتا, وہ گمراہ ہوتا ہے. جو مکمل تحقیق کر کے بات کو اچھی طریقے سے ہینڈل کرے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو دوستو دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو قرآن مجید ہے, جو صرف اللہ کی کتاب ہے, جو انسانوں کو ہدایت دیتی ہے. اور ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ ہدایت پر رہے گا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. جو قرآن مجید نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے ہیں, وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, ڈائریکٹ پڑھتے ہیں چاہے, وہ گمراہ نہیں ہوتے. اور آدھی بات چاہے کسی کی بھی ہو, وہ کسی کی بھی ہو, چاہے قرآن مجید کی ہو, کسی اور کتاب کی ہو, یا کسی اور انسان کی ہو, تو وہ غلط مطلب نکالتی ہے اور اس سے انسان گمراہ ہوتا ہے. گمراہ وہ انسان ہوتا ہے جو تحقیق نہیں کرتا ہے, تھوڑی سی بات سن کر بس فوراً اس پر عمل کر دیتا ہے, وہ گمراہ ہوتا ہے. جو بات کسی کی سن لے اور پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ بات مانے, وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا, شیئر بھی کرنا اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دینا.